پھر دیکھیں آپ کے اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک، زبان کا معجزہ، زبان بھی سراپا معجزہ ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگو تمہارا تو جو جی چاہے تم بولتے ہو، لیکن میرے محبوب کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو رب کی طرف سے آتا ہے۔ میرا محبوب ایسے نہیں بولتا، جو بھی بولتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، اور جو بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا وہ ہو گیا۔ تیری اور میری زبان سے نکلے تو چاہے ہو چاہے نہ ہو، لیکن جب مصطفی زبان سے کوئی جملہ نکلا یہ کبھی نہ ہوا کہ وہ نہ ہوا، جو فرمایا وہ ہو کے رہا۔ زبان کا معجزہ تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، وہاں کنواں تھا اور کھاری تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کنواں ہے لیکن کھاری ہے، اس کا پانی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ چیک کرو، اس کا پانی میٹھا ہو گیا ہے۔ زبان مصطفی سے نکلنا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی چیک کیا تو پانی میٹھا ہو گیا شہد کی طرح۔ زبان سے جو نکلا، زبان تیری اور میری بھی ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی فوت ہو گئی، بے ایمان تھا، مومن نہیں تھا، کافر تھا، یا رسول اللہ اگر اس مردہ بیٹی کو آپ زندہ کر دیں تو میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوں۔ فرمایا چل اس کی قبر پہ گئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لڑکی کا نام لیا، فرمایا اٹھ، اپنی قبر سے وہ زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ زبان مصطفی سے جو جملہ نکلا ہو کر رہا۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بھی معجزہ تھے۔ وہ کام جو تیرے اور میرے ہاتھ نہ کر سکے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کام کر گئے۔ آج جانا گھر، شام کا وقت ہو، سورج ڈوب رہا ہو، 1000 مرتبہ اشارہ کرنا واپس آ واپس آ واپس آ، قسم بخدا 1 انچ بھی واپس نہیں آئے گا۔ تجھے یاد ہوگا وہ ہاتھ جب اٹھے سورج ڈوب چکا تھا، اشارہ کیا، فرمایا واپس آ جا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ کس لیے؟ اس وقت سوچنا کہ یار ہاتھ تو میرے بھی ہیں، ہاتھ ان کے بھی ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق زمین و آسمان کا ہے۔ تیرے ہاتھوں سے تو جو بلب کو تو اشارہ کر واپس آ، بلب تیرے پاس نہ آئے۔ یہ مصطفی ہاتھ ہیں کہ سورج کو اشارہ کیا تو سورج بھی واپس آ گیا۔ چاند اپنی پورے جوہر دکھا رہا ہو، عروج پر ہو، آپ اشارہ کریں کہ ٹوٹ جا، چاند نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ چاند کو اشارہ جب میرے مصطفیٰ نے کیا، مصطفیٰ کے ہاتھوں نے کیا، یہ چاند 2 ٹکڑوں میں جدا ہوا کہ نہ ہوا؟ اسی کو اشارہ کیا، جڑا یا نہ جڑا؟ یہ مصطفی ہاتھوں کے معجزات تھے۔ پھر یہی ہاتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری ذبح کی، صحابہ کرام آئے، بکری کو کھایا، ہڈیاں الگ ہو گئی، کوئی ہڈی کہاں پڑی، کوئی کہاں پڑی، کوئی کہاں پڑی۔ فرمایا جابر ایک برتن لو، اس میں ساری ہڈیاں اکٹھی کرو۔ برتن میں ساری ہڈیاں اکٹھی کی گئی، ان کے اوپر ہاتھ پھیرا، بکری جیسے پہلے تھی ویسے دوبارہ زندہ ہو گئی۔ کون انکار کر سکتا ہے؟ ہاتھ تو تیرے اور میرے بھی ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اور لوگوں میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ ایک طرف یہ فرمایا جا رہا ہے میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ سمجھنے والوں نے پتہ نہیں کیا کچھ سمجھا کہ جیسا میں ہوں ویسا ہوں، جیسے میں ہاں ویسے ہی میرے مصطفیٰ ہیں۔ نہ میرے بھائی، یہ تو میرے مصطفیٰ کی عاجزی تھی کہ فرما دیا کہ میں بھی بشر ہوں۔ اگر حقیقت دیکھے گا تو بھائی تو کیا،
تیرے منہ سے اگر تھوک نکلے اور ہانڈی میں چلا جائے نا، تیری بیوی بھی انکار کر دے گی، کہے گی گرا دو، پھینک دو، تیرے بچے بھی نہیں کھائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب ڈلا کھانے میں تو اس میں برکت ہی برکت ہو گئی۔ 100 کا کھانا ہزاروں نے کھایا۔ عزیزان گرامی قدر، فرق ہے تیرے ہاتھوں میں اور میرے ہاتھوں میں۔ یہی وہ ہاتھ تھے، ابو جہل نے کسی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس گلی میں کسی کو نہ جانے دینا۔ کوئی مزدوری ڈھونڈ رہا تھا نا، مزدوری، تو ابو جہل نے کہا کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اس نے کہا مزدوری۔ کتنے پیسے لینے ہیں؟ اس نے کہا اتنے لینے ہیں۔ ابو جہل نے کہا اگر اتنے پیسے میں تجھے دوں تو میری مزدوری کرے گا؟ اس نے کہا میں مزدور ہوں، مزدوری کروں گا۔ ابو جہل نے کہا پھر ایسا کر کہ یہاں کھڑا ہو جا، اس گلی میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی برائیاں بیان کرنا، ادھر کوئی جائے تو اس کو جاننے سے روک دینا، ادھر کسی کو نہ جانے دینا، کیوں میں نے دیکھا ہے جو ادھر جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، نہ جانے دینا۔ اس نے کہا مجھے کیا لگے، مجھے مزدوری چاہیے۔ وہ سارا دن برائیاں کرتا۔ آپ کو علم ہے جس چیز سے لوگوں کو منع کیا جائے لوگ ادھر ہی زیادہ جاتے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا کہ یار سارا دن میں لوگوں کو ان کی برائیاں بیان کرتا ہوں، ان کے عیب بیان کرتا ہوں، لوگ پھر بھی ادھر ہی جاتے ہیں۔ اس لیے لوگ جاتے تھے کیونکہ میرے مصطفیٰ کی ساری ذات، سارا جسم یہ معجزہ تھا جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا۔ کتنے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ایک نظر ہی دیکھا میرے مصطفیٰ کے غلام بن گئے۔ اس نے الغرض جس وقت ڈیوٹی لگا دی، جاننا نہیں ہے، کچھ دنوں کے بعد بیمار ہو گیا۔ سوچتا ہے کہ یار جس گلی میں میں لوگوں کو منع کرتا ہوں لوگ ادھر زیادہ جاتے ہیں، کیوں نہ کہ آج میں جا کے دیکھوں کہ ادھر ہے کون۔ تیرے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کا علم تھا کہ کوئی ہے جو روک رہا ہے، سارا پتا تھا نام کیا ہے۔ اس نے دروازہ نوک کیا، دستک دی، تیرے میرے محبوب نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں۔ خوف نہیں زدہ ہوئے کہ میرا دشمن کھڑا ہے، میری برائیاں بیان کرتا ہے، کسی اور نظریے سے آیا ہو، کوئی اور سوچو۔ فرمایا ویلکم، دروازہ کھلا ہے۔ ان کے دروازے دشمنوں کے لیے بھی کھلے تھے۔ آ کر حاضر ہوا، عرض کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اشارہ کر رہا ہوں، ہاتھوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا دیکھنا ہے؟ اس نے عرض کی حضور میرا فلاں جگہ پہ ڈیرا ہے، میری زمینیں ہیں، وہاں تشریف لائیں، وہاں کھجوروں کا ایک باغ لگائیں، 5-7 کھجوریں لگائیں، اگر وہ کھجوریں بڑی ہو جائیں ایک رات میں اور ان کے اوپر پھل بھی لگ جائے تو میں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، چلتے ہیں کھجوروں کا باغ لگا کے آتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کتنے باغ لگے، سلمان فارسی کا تم نے ایک ہی باغ دیکھا ہے نا، پیچھے بیان ہو رہا تھا، اس سے تو کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا۔ فرمایا حاضر ہیں، گئے وہاں باغ لگایا، واپس آ گئے۔ اس کو ساری رات نیند نہیں آ رہی تھی، پریشان تھا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ابو جہل کے دروازے پہ گیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا یار میں ان کے ساتھ گیا ہوں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ جو ان کے پاس تو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ کہا میں بھی نہیں آؤں گا لیکن میں نے شرط بڑی عجیب رکھی ہے، نہیں ہوگا۔ ابو جہل نے کہا کیا شرط رکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے شرط یہ رکھی ہے کہ کھجوریں لگائیں، راتوں رات بڑی بھی ہو جائیں، پھل بھی لگ جائے، میں پھر کلمہ پڑھوں گا۔ ابو جہل نے کہا او بدبختہ، جن کے ہاتھوں نے کھجوریں لگا دی ہیں نا وہ کھجوریں ہو کے رہنی ہے، وہ باغ لگ جانا ہے۔ ہم نے سلمان فارسی کا باغ دیکھا ہے، ہم نے اس ہاتھ کی طاقت کو دیکھا ہے، ڈوبا سورج جو واپس کر دے، باغ لگانا کون سا کمال ہے؟ ہم نے طاقت کو دیکھا ہے، اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، یہ کون سی بڑی کمال کی بات ہے؟ اس نے کہا لگ جانا ہے۔ اس نے کہا یار کوئی ترکیب بتا کہ نہ لگے۔ ابو جہل نے کہا، وہ بھی شیطانوں کا شیطان تھا، اس نے کہا ایک ہی طریقہ کار ہے، جہاں پہ وہ گٹکیں لگائی ہیں نا گٹکیں نکال لو، نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ رات دونوں گئے،
گٹکے نکال کے واپس رات ساری رات انتظار کرتا رہا کہ صبح کا وقت ہوتا ہے، کھجوریں لگتی ہیں کہ نہیں، پھل پکتا ہے کہ نہیں۔ واپس آیا، صبح کا وقت ہوا، دروازہ مصطفی نوک کیا، میں کون؟ حضور کال والا، کیا بات ہے حضور چلیں؟ فرمایا چلتے ہیں۔ وہ کافر ابو جہل کا لونڈا، ابو جہل کا ماننے والا، ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف نبوت کا سرتاج ہے، دوسری طرف نبوت جا رہی ہے۔ ایسا میدان ہو نا تو لوگ ایٹومیٹکلی درمیان شامل ہو جاتے ہیں، اس کے بھی لوگ شامل ہو گئے اور تیرے میرے محبوب کے غلام بھی شامل ہو گئے۔ اب غلام یہ چاہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا بنا، اور اس کے غلام بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ آج جب جائیں گے کھجوریں نہیں ہوں گی تو باتیں کریں گے۔ اور ان کو تو نہیں نہ پتا تھا مصطفی ہاتھوں نے گٹکیں لگائی ہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے بھی ہاتھ ہیں، اس کے بھی ہاتھ ہیں، برابر ہے۔ پتہ نہیں تھا ان ہاتھوں میں طاقت کتنی ہے، پتہ نہیں تھا ان ہاتھوں کے بارے میں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو، اللہ رب العزت نے میرے ہاتھوں میں ساری زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہے، جو جو زمین کا خزانہ ہے اس کی چابی تیرے اور میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر سوچ زمین کا خزانہ کون کون سا ہے، سوچ تیل کہاں سے آتا ہے، سوچ پانی کہاں سے آتا ہے، سوچ سونا کہاں سے آتا ہے، سوچ چاندی کہاں سے آتی ہے، سوچ گندم کہاں سے آتی ہے، سوچ مکئی کہاں سے آتی ہے، سوچ ہر ایک پھل کہاں سے آتا ہے۔ ہر پھل تجھے زمین سے ملے گا اور زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں مصطفیٰ کے پاس ہیں۔ گویا اگر تو کوئی خزانہ چاہتا ہے، نعمت چاہتا ہے، در مصطفیٰ پہ جھک جا، سب کچھ مل جائے گا، چابیاں وہاں ہیں۔ گئے دونوں گروہ، جس وقت دیکھا کہ باغ لگ چکا، کھجوریں بڑی ہو چکی، اوپر پھل لگ چکا، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ پھل تو لگ گیا، میں کھانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھا کے دیکھ، کیا؟ کھجور کے اوپر چڑھا، کھجور توڑی، دیکھا کھجور کھائی تو اس میں گٹک نہیں تھی، گٹک نہیں تھی، گٹک نہیں تھی۔ واپس آ کر کہتا ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور تو بڑی مزیدار ہے، پک بھی گئی ہے لیکن گٹک نہیں ہے۔ فرمایا گٹکیں رات جو نکال کے آئے تھے